إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعرہ صلوات الله. غدیر کے دن امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے والوں کی مثال ان ملائکہ جیسی ہے جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا. یہ فرمان امام رضا علیہ السلام ہے. یہاں سے مجھے مطلب پیش کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے. مولا نے فرمایا کہ مثل المومنین فی قبولہم ولاء امیر المومنین یوم الغدیر کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم. مومنین کی مثال، مثل کا لفظ استعمال کیا امام نے. مثل کا مطلب ہوتا ہے، مثل کا مطلب ہوتا ہے ذات میں کسی جیسا ہونا، تو اور کیجئے گا. اور مثل کا مطلب ہوتا ہے صفات میں کسی جیسا ہونا. اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے. لیسا کا مثل ہی شے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس کی ذات جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے نور کی مثل ہے. اللہ قرآن میں کہا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ کے نور کی مثل یہ ہے کہ جیسے ایک طاق ہے، طاق میں چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں، فانوس اتنا روشن ہے جیسے کوکب دری ہے، اور یہ کوکب دری روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. یہ اللہ کے نور کی مثل. تو ذات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے مثل، لیکن اللہ اگر اپنی کسی صفت میں کسی کو مظہر بنا دے تو یہ اللہ کر سکتا ہے. اور عام سطح پر تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو اپنی محبت کا مظہر بنایا. دیکھیں رازق خدا ہے لیکن وسیلہ رزق ماں ہے. شکم مادر میں جو بچے کو رزق مل رہا ہے
شیر خارگی کے عالم میں جو بچے کو رزق مل رہا ہے تو رازق تو اللہ ہے، وسیلہ رزق ماں ہے، تو اس نے اپنی صفت رزاقیت کا مظہر بنایا ماں کو. تو اللہ چاہے تو کسی کو اپنی کسی خاص صفت کا مظہر بنا دے، جیسے کہ وہ محمود ہے تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ ہے تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض ہے تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن ہے تو انہیں حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان ہے تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا، وہ معبود ہے تو انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے تو انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد ہے تو انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ ہے تو انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند ہے تو انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب ہے تو انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج ہے تو انہیں علی نقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل ہے تو انہیں حسن عسکری بنایا، اور وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر ہدایت کا اہتمام فرمایا. ایک مل کے صلوات دے دیں چار معصومین علیہ السلام پر، بلندتر محمد و آل محمد پر. تو ذرا غور کیجئے گا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا مثل المومنین، مومنین کی مثل جنہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا ملائکہ جیسی ہے، یعنی صفات میں ان جیسے ہیں، ذات میں نہیں. ذات تو فرشتے کی نور ہے، ہماری خاک ہے. اللہ نے فرشتے میں خواہش نہیں رکھی، فقط اطاعت رکھی ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر کرنے والے بنو یا کفر کرنے والے بنو. لیکن وہ مومنین جنہوں نے حجت خدا کی ولایت کو قبول کیا وہ صفات میں فرشتوں جیسے ہیں. مثل امام رضا نے فرمایا مثل المؤمنین فی قبولہم ولا امیر المؤمنین کمثل الملائکۃ فی سجودہم لآدم ومثل من انکر ولا امیر المؤمنین، اور جس نے انکار کیا اس ولایت کا، سجدہ کس نے نہیں کیا تھا، کا مثل ابلیس، اس کی مثال ابلیس جیسی ہے، اس لیے کہ اس نے حجت خدا کی حجت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. میرے ساتھ ہیں اب ذرا غور کیجئے گا، مجھے 4 آیتیں پڑھنی ہیں آپ کے سامنے. ایک سورہ نساء کی ہے، ایک سورہ زمر کی ہے، ایک سورہ حجرات کی ہے، اور میرے ذہن میں جو اس وقت کار ہے سورہ زخرف کی ہے. تو یہ 4 آیتیں مجھے پڑھنی ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم کسی کو افضلیت کیوں عطا کرتے ہیں. یہ اپنی حجتوں کے لیے بھی ہے اور ہم اور آپ کے لیے بھی، کہ اگر ہم کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان 4 صفات کا ہونا ضروری ہے. پہلے فرمایا سورہ زمر میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دیکھو علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. پہلا معیار فضیلت ہے علم. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وعلم آدم الاسماء کلها، فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ علم کی وجہ سے حاصل ہے. حضور نے فرمایا کہ جیسے دیکھنا ہو آدم کا علم، نوح کا عزم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھیں. یعنی فضیلتیں جب پھیل جاتی ہیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، جب فضیلت سمٹ جاتی ہے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. علم و عمل کا نیک قبیلہ ہے مرتضیٰ، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضیٰ. اور اے منکر علی تیری بساط کیا، محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے مرتضیٰ. پہلی وہ میں آیات قرآنی کی روشنی میں عرض کر رہا تھا نا مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا ذکر، تو پہلی وہ فضیلت 2 دن ہم نے حروف مقطعات پہ بات کی ہے، میں تھوڑا سا بات کو آج آگے بڑھا رہا ہوں. وہ ہے علم، جس کے پاس علم ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کل سے اگر گفتگو کو مربوط کر لوں کہ آپ کون سا علم سیکھیں، کون سا علم حاصل کریں. میں نے کہا کسی بھی فیلڈ میں جائیے، اقرا بسم ربک، پڑھو رب کے نام سے، اور اس علم کا اختتام ہو رب کی بارگاہ میں سجدے پر. یہ جو چینلز کے نام لینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو اس زمین کے اسرار اور رموز بتلانے کے لیے ڈاکومنٹریز دکھلائی جاتی ہیں، سمندروں میں، جنگلوں میں، جانوروں کی خصوصیات پر،
یہ سب مسلمانوں کے کرنے کے کام تھے. ذہن میں رکھیے گا یہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ کا عبد صالح ہے. کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض الذین, یہ وہ ہیں کہ جو دن اور رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یعنی سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں, نہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور یہ وہ ہیں کہ جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور کر کے کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, پروردگار تو نے زمین و آسمان میں کوئی ایک شے بھی باطل خلق نہیں کی ہے, جو خلق کیا وہ حق خلق کیا ہے. تو یہ مسلمانوں کا کام تھا کہ وہ جستجو کرتے اور تحقیق کرتے. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, رب کے نام سے جائیں اور اختتام و سجدے پر. تو علم پہلی فضیلت ہے. دیکھیں جو علم پہلی فضیلت ہے, آپ علی سے بڑھ کے کون عالم ہوگا. سبحان اللہ. اب مسلمانوں کے لیے کیا کیا جائے, انہوں نے تو نبی کو بھی ان پڑھ نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ حضور کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. امی کے لفظ سے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. امی, دیکھو امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو. امی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس درس نہ پڑھا ہو. درس تو نہیں پڑھا, درس نہ خواندے جس کو کہتے ہیں. ہاں درس نہیں پڑھا, کسی سے پڑھا نہیں, تو اس کا مطلب پڑھنا آتا بھی نہیں تھا, لکھنا آتا بھی نہیں تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں میں عباس ٹاؤن میں گفتگو کر رہا ہوں, تو آپ کی خدمت میں کوئی آ کے کہے مینجمنٹ کے پاس, ہمارے ساتھی ہیں, مومنین ہیں, بھائی ہیں, جناب آپ نے کن علامہ صاحب کو بلا لیا پڑھنے کے لیے, انہوں نے تو کہیں سے پڑھا ہی نہیں ہے. کبھی خیریت, کہ اس لیے کہ ہم نے عباس ٹاؤن کے سارے اسکول چیک کر لیے, کہیں ان کا نام ہی نہیں. آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جناب قبلہ صاحب عباس ٹاؤن میں رہتے نہیں ہیں, ان کا جو بچپن گزرا ہے وہ ایک اور علاقے میں گزرا ہے, مثلا سولر بازار میں گزرا ہے. تو آپ نے وہاں کے اسکول چیک کیے ہوتے تو آپ کو ان کا نام مل جاتا وہاں پر. ہاں, مصطفیٰ کا استاد فرش پہ تلاش نہ کرو, وہ عرش کی مخلوق ہے, اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے. میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ اچھا امی, میں کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں, تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. یہ جو جہالت کر رہے ہو, اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ نبی کا دل دکھانے کا آپ کا ذہن فوراً چلا جائے گا اگر میں بات پہنچا سکا. نبی کا دل اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں, تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. میرے ساتھ آیا نہیں ہے بھائی؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو خیبر میں رسول نے کہا, اب آپ نے جملہ کہا تو میں جملہ کہوں گا یہاں پر, کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا. 39 دن ہو چکے تھے نا, اسلام کا 40واں ہونے والا تھا. ہاں, بہت سے گئے. اب لشکر کہتا تھا کہ سردار پہلے بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں, سردار کہہ رہا لشکر بھاگ جاتا ہے تو ہم کیا کریں. دونوں تشریف لے جا رہے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. حضور نے کہا لَأُوتِيَنَّ,
ہزاروں مرتبہ کی سنی روایت ہے, میں تو ایک لفظ سے کام لے رہا ہوں. اس میں اس فقرے میں حضور کے جو فضیلت مولا علی صاحب کی بیان کی جاتی ہے, جس پر زیادہ اصرار ہوتا ہے, میں اس لفظ پہ نہیں, میں تو خود پہلے لفظ پہ بات کروں گا. لوتین رایت قدر, کل میں علم دوں گا اسے کہ جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا, اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ تو آپ نے اس پہ بہت سن رکھا ہے. پہلا لفظ لأوتین, حضور نے کہا کل میں دوں گا علم, یعنی اب تک جو دے رہا تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا, اب تک جو جا رہا تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا, کل میں دوں گا. یعنی اب تک جو گئے تھے میری گارنٹی نہیں ہے اس پر, میری ذمہ داری نہیں ہے, کل میں دوں گا. اور وہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ اس کو فتح نہ دے دے. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ, یہ آپ رسک کیوں لے رہے ہیں؟ آپ خود تو نہیں تشریف لے جا رہے, آپ تو علی کو بھیج رہے ہیں, تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ فتح نہ دے دے؟ آپ خود جاتے تو اپنے لیے کہہ دیتے. فقط علی ہے جس کی ضمانت رسول دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ عالم اسی خاندان میں رہا. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. دیکھو اولو العزم نبی 5 ہے. اولو العزم علمدار کیا تعبیر استعمال کی امیر انیس نے. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. کون؟ ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. ہاں کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. دیکھو ابوالفضل عباس غازی کے دونوں شان قلم ہوئے تو یہ مصائب میں سنتے ہو, لیکن فضائل میں سے سننا. کرسی کے بھی, یہ کرسی کا مطلب یہ ہماری کرسی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع. کہتے ہیں عالم میں ہوئے 4 العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. ہائے ہائے ہائے. میں قربان غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. مل کے سلوات دے دو, نام ہے ابوالفضل عباس ابن حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا با انجینئر مرزا صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ علم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں شیعہ. ایک موقع پہ انہوں نے یوں کہا, جناب اگر علم اٹھانا بدعت تھا تو صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے؟ صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے, کس کی طرف میں جاگ رہے تھے؟ علم کو حاصل کرنا تو صحابہ کی سنت ہے, صحابہ کے دل کی تمنا ہے. ہاں صحابہ کے دل کی تمنا ہے کہ علم کاش ہمیں مل جائے. اچھا چلیں, صحابہ سے بڑھ کے میں تو بات کر رہا ہوں درود تاج. درود تاج, اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. دیکھو یہ ہمارے مسلک میں درود نہیں ہے, لیکن یہ تو ہمارے اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں نا اسے درود تاج کو. کون واقف نہیں؟ کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا, کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے گا. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج, تاج والے, والمعراج والبراق والعلم. معراج والے رسول پر سلام, تاج والے رسول پر سلام, براق والے رسول پر سلام, علم والے رسول پر سلام. ہائے ہائے ہائے, میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی. مسلمان جو سنت رسول کے بڑے پابند ہیں, میں کچھ کہنے لگا ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جس کے لیے جو سنت ثابت ہو جائے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ بھائی ٹخنوں سے وہ حضور اپنا پیرہن اٹھا کے رکھتے تھے تو آپ نے بھی اٹھانا شروع کر دیا. تو اب ہمارے لیے ثابت ہونا ہو, لیکن جو بھی اس کے لیے ثابت ہو گیا تو آپ نے خاص طریقے سے شلوار پہننا شروع کر دی.
اچھا حضور مسواک کرتے تھے تو وہ مسواک کو انہوں نے کہا نہیں جناب ہم ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کریں گے, ہم سنت رسول پر عمل کریں گے اور ہم مسواک کریں گے. چلے بہت اچھی بات ہے. تو میں تو قدر کرتا ہوں جو سنت رسول پر عمل کر رہا ہو وہ لائق احترام ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ چینج کی مسواک سنت رسول میں لی ہوئی ہے, 10 فٹ کا علم کیا شیعوں کی دشمنی میں چھوڑ دیا ہے؟ میرے ساتھ آؤ. تو فضیلت کا پہلا معیار ہے علم, جس کے پاس علم ہے. سبحان اللہ, انا مدینۃ العلم علی بابھا. فضیلت کا دوسرا معیار ہے ایمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا فاسق اور مومن برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. فضیلت کا تیسرا معیار ہے سورہ حجرات میں کہا 49واں سورہ, اس کی 13ویں آیت ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا, اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر غرور جتاؤ. ہم نے جو قبیلوں میں, خاندانوں میں بانٹا, قومیتوں میں بانٹا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم تکبر دکھاؤ گے. لتعارفوا, فقط اس لیے بانٹا تاکہ پہچان سکو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کسی پنجابی کو کسی سندھی پر کوئی افضل نہیں ہے, کوئی سندھی کسی مہاجر پر, کوئی مہاجر کسی خوجے پر, کوئی خوجہ کسی میمن پر, کوئی قوم کسی قوم پر کوئی افضل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں زیادہ متقی وہ ہے, زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں زیادہ تقوی والا ہے. تو تقوی معیار ہے, یا تقوی معیار ہے, یا علم معیار ہے, یا ایمان معیار ہے. اور سورہ نساء میں فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجۃ. وہ کہ جو اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں, ان کا مقام بیٹھے رہ جانے والوں پر افضل ہے. 4 ہی فضیلت کے معیار ہیں پورے قرآن میں, یا ایمان, یا علم, یا تقوی, یا جہاد. میں کہتا ہوں اگر غدیر کا اناؤنسمنٹ نہ بھی ہوتا نا, میں کچھ کہہ رہا ہوں, بنتا ہی صرف علی کا تھا. ایمان کی بات کرو, برز الایمان کلہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کسی موقع پر, میں اس کو سمجھا کے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھو اسی خاطر ہے کہ علی سے فضیلت کی مار کھانے والے 2 طرح کے گروہ تھے جو علی سے مار کھا رہے تھے. ایک تلوار کی مار کھا رہے تھے, ایک فضیلت کی مار کھا رہے تھے. جب ہجرت ہو گئی نا, تو ہجرت میں نبی مکرم مدینہ آ گئے, امیر المومنین فاطم کو لے کر مدینہ پہنچے, مسلمان مدینہ آ گئے. جنگ کرنے کون آتے تھے؟ مکے والے, وہاں سے بدر میں, احد میں, خیبر, خندق, یہودی, مشرک. یہ وہ گروپ تھا کہ جو تلوار کی مار کھا رہا تھا علی سے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو فضیلت کی مار کھا رہا تھا. مدینہ میں جب دیکھو علی مع الحق والحق مع علی, علی مع القرآن والقرآن مع علی, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, انا دار الحکمہ وعلی بابھا. حد تو یہ ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی بھی علی کے ازدواج میں دے دی. تو یہ 2 گروپ تھے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بنتا ہی صرف علی بن ابی طالب کا ہے نا. آپ علم میں لے آئیں, فضیلت میں, تقوی میں لے آئیں, جہاد اور ایمان. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, کل ایمان کہہ دیا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. اسی خاطر ہے کہ جب یہ ساری فضیلتیں علی بن ابی طالب کے پاس آ گئی نا, تو لوگوں کے دلوں میں کچھ حسد رہا, دشمنی رہی. حضرت بریدہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے, وہ آئے ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس, آگے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں تھوڑا سا بغض علی آ گیا ہے. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے ایک طرح سے, مریض کو وہ ڈاکٹر سے اپنا مرض نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا؟ طبیب دوار, مولا علی نے خود رسول اللہ کے لیے کہا ہے کہ آپ طبیب دوار تھے, یعنی
مریض تو جاتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس شفا لینے کے لیے، لیکن آپ وہ ڈاکٹر تھے جو خود مریض کے پاس آ کے شفا دیتے تھے. تو طبیب دوار ہے رسول اللہ. تو یا رسول اللہ میرے دل میں بغض علی آ جاتا ہے. بھائی ایک مرض ہی ہے نا یہ، اس سے بڑا کیا مرض ہوگا جو نمازوں کو کھا جائے؟ اس سے بڑا کیا مرض ہوگا جو عبادتوں کو کھا جائے؟ کینسر ہوتا ہے نا وہ وائٹ بلڈ سیل کو کھا لیتا ہے نا، بغض علی عبادتوں کو کھا لیتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں، کیونکہ علی نے جو مال غنیمت تقسیم کیا نا، یمن میں آپ نے بھیجا تھا علی کو، تو علی نے جو مال غنیمت تقسیم کیا مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پورا ٹھیک نہیں ملا. تو بریدہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ کے چہرے پر سرخی جلالت آ گئی. تو بریدہ نے پتا کیا، جیسے ہوتا نا کہ آپ کسی بچے کو پکڑ لیں، یہ کیوں کیا تھا؟ وہ کہتا نہیں میں نے اکیلے نہیں کیا تھا. بریدہ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں ہوں، 2-3 اور بھی ہیں ان کے دل میں. اچھا تو پہلے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے بریدہ علی کی تقسیم پر شک نہیں کرنا، اس لیے کہ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جو تقسیم کرے گا عدالت سے تقسیم کرے گا. ایک سلوات تو دو مل کے نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. سن لینا بس، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو کہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا رسول اللہ مجھ سے راضی نہیں ہوئے، ان کا چہرہ ابھی تک غضبناک تھا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی طریقہ بتلا دیں، میں اس طریقے سے کوئی عمل کر کے معافی چاہتا ہوں. رسول اللہ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں. حضور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اب میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں، حضور پھر بھی مجھے جواب نہیں دے رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ ہر بات چھوڑ دیجئے، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ سے اسلام میں داخل ہونے کی بیعت کرتا ہوں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا میرے دل میں بغض علی آ گیا ہے. رسول اللہ نے کہا توبہ قبول نہیں ہے، واپس اسلام کی بیعت کرو. پتا چلا جس کے دل میں بغض علی آ جائے وہ خالی برادری سے نہیں نکلتا، اسلام سے نکل جاتا ہے. یا علی ہے میرے ساتھ. تو یہ 4 فضیلت کے معیار ہیں. دیکھو جتنا ہو سکے اپنے علم کو، اب آپ کسی بھی فیلڈ میں نے اس کو 3 دن سے عرض کیا ہے، ہمارے مومنین کو چاہیے کہ وہ جس فیلڈ میں ہو زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ آپ کی فیلڈ میں آپ سے بڑھ کے کوئی آگے نہ ہو. انشاءاللہ اس کے لیے محنت کرو. اور اگر نہ ہو سکے آپ کا کام کوشش کرنا ہے، آپ کوشش کے ذمہ دار ہیں. کل میں بات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اپنا علم بڑھائیے. تقویٰ کی اعلیٰ ترین جو قسم ہے وہ ہے اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا. میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں تم کوئی مستحب کام نہیں کر سکتے نہ کرو. مستحب کبھی کبھی میں ذہن میں میرے مولا کی ایک روایت آ گئی. کسی نے مولا سے پوچھا اے مولا اللہ کی طرف بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ واجبات کے ساتھ مستحبات کرو. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کون سی شے دیتی ہے؟ امام نے کہا اگر مستحبات کرو گے تو. اس نے کہا مولا مستحبات اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ہے یا مستحبات اللہ سے روک دیتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ اگر مستحبات واجبات کے ساتھ ہیں تو اللہ کی طرف بڑھا دیتے ہیں. ہائے 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 ایسا جواب علی دے سکتے تھے خدا کی قسم. اور مستحبات واجبات کو چھوڑ کر ہیں تو اللہ کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، کیونکہ زیادہ تر مستورات کو شوق ہوتا ہے کہ زیادہ وظیفے کریں زیادہ، ٹھیک ہے آپ کیجئے. پہلے تو وہ وظیفہ اہل بیت سے ثابت ہو. ہر واٹس ایپ پر آ جانے والا وظیفہ کوئی قال الباقر و قال صادق نہیں ہوتا ہے. لیکن چلیں آپ
میں آپ سے کہوں کتنی مرتبہ، اب میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ان پر زیادہ ویسے ہی برڈن ہوتا ہے، بوجھ پڑ جائے. ان پہ کوئی واجب نہیں گھر کا کھانا پکانا، ان پہ واجب نہیں کوئی گھر کا کام کرنا فضیلت ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، جو زیادہ اہم فضیلت و سنت ہے وہ یہی ہے، جس کو عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تبعل، جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے شوہرداری، یعنی بچوں کی تربیت، شوہر، گھر. آپ اپنی ساری مستحب نمازیں ایک طرف رکھیں، یہ اگر آپ نے کر لیا آپ نے واجب کے بعد سب سے بڑی سنت کو انجام دے دیا. اور مرد حضرات بھی یاد رکھیں، آپ غور فرما رہے ہیں. بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ ساری باتیں، ایک اور مقام پہ کہا تھا، البتہ میں ایک موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ آپ نے لیڈیز کی فیور کی بات کر دی، جینٹس کے لیے بھی کوئی فیور کی بات کریں. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈیز کی فیور کی بات ہوتی ہے مردوں کو سنا رہے ہوتے ہیں تو لیڈیز سن رہی ہوتی ہیں، لیڈیز کو سنائیے تو مرد سن رہے ہوتے ہیں. سب سے پسترین انسان وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کی زبان یا جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے. میں کہتا ہوں اس کو باقی جگہوں پہ چھوڑ دیجیے، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ کر لیجیے. سب سے پہلے تو گھر سے سٹارٹ کریں. آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے گھر والے محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ انتہائی پسترین انسان وہ ہے کہ جو ہاتھ اٹھائے گھر میں. میں آپ سے کیا عرض کروں، سارے مومنین ماشاءاللہ تشریف فرمائے. آپ یہ دیکھیے گا کہ مدینہ سے مصائب کا آغاز ہے نا، تو مدینہ میں خاتون پر ہاتھ اٹھانے کی سنت کس نے شروع کی تھی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ تو بیوی کے مصائب پہ روتے ہیں نا، تو حرکتوں میں اپنے آپ کو کیوں اس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ مستور پر ہاتھ اٹھانا یہ تو اس قبیلے کا شیوا ہے، یہاں والوں کا تو نہیں. اس لیے اس بات کا خیال کریں آپ. اور خاتون کے لیے بھی یہ ضروری ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ یہ کہے اپنے شوہر کو طنز کرتے ہوئے کہ میں نے تمہارے گھر میں کچھ خیر دیکھا ہی نہیں، تو اللہ نماز روزے تک حفظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کا حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر ایک حاکمیت گھر میں حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے پوری دنیا میں. دیکھیں کائنات میں 2 خدا ہوں گے تو فساد ہوگا، ایسے بھی گھر میں 2 خدا ہوں گے فساد ہوگا. اللہ نے ایک کو فائنل اتھارٹی رکھی ہے، لیکن مرد کی حاکمیت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. آپ کو رسپانسبل بنایا ہے، ڈکٹیٹر نہیں بنایا. یعنی فرعون، خالی فرعون مصر کا نہیں تھا، کچھ لوگ گھر کے بھی فرعون ہوتے. ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی کچھ امام بارگاہوں کے بھی فرعون بن جاتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوائٹ پاسبل. یہ مولانا صاحب کیسی بات کر دی آپ نے؟ جی ہوتا ہے. فرعون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ جو میں نے کہہ دیا، مائٹ از رائٹ، حق کہا ہو نہ حق کہا ہو، جو میں کہوں گا وہ ہوگا، باقی سب کو اٹھا کے پھینک دوں گا. تو آپ دیکھیں گھر کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس بات کے لیے آپ اہتمام رکھیں. اور میں کیا عرض کروں، جب آپ اہتمام کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، نان نفقے کا اہتمام کرتے ہیں جو شرعاً واجب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں پر، کہ اگر ایک مرد وہ کوشش کر کے زحمت کر کے کچھ کما کر گھر پر لے کر آئے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور اس سے گوشت خریدے تاکہ اس کے گھر والے اچھی غذا کھا سکیں. میں محرم کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو سادہ غذا کھانی چاہیے، لیکن ویسے کہ آپ نے اپنی محنت کی کمائی سے گوشت خرید کر کوئی اچھی غذا کھا سکیں اس کے گھر والے، اس نے اس نیت سے رزق حلال کی طرف گیا وہ، تو اللہ اسے نسل اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. عبادت خالی مصلی پر نہیں ہے، عبادت 24/7 ہے، ہر وقت کی عبادت ہے. ہم بندے جو ہے وہ خالی امام بارگاہ کے نہیں ہیں، یا مسجد میں جب آئے اس وقت خالی بندے نہیں ہیں، یا حسینی جو ہے فقط اس وقت نہیں جب امام بارگاہ، ہر وقت کے 24/7. اپنے آپ کو وہ کرسچینٹی کے ساتھ نہیں ملائیے گا. کرسچنز وہ اگر وہ پریکٹسنگ ہے بھی تو وہ سنڈے کو چلے جائیں گے مثلا چرچ میں،
باقی ہفتے بھر تو انہیں اتنا مذہب کے معاملات کے لیے اتنی شغف نہیں ہوتا. تو سنڈے کو چلے گئے, گڈ مارننگ گاڈ میں آ گیا ہوں, جو بھی ریچول سے انجام دیے, چرچ سے باہر نکلتے گڈ بائی گاڈ, سی یو نیکسٹ ویک. اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ایک ہفتے تک. کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی. کئی لوگ ایسے ہیں وہ ڈبل ڈبل چل رہے ہیں. ہاں نہیں پکے ایک طرف ہو جائیں اور ایک طرف وہی جو مولا علیہ السلام کی طرف ہے, مکس نہ چلے. تو عرض خدمت کیا ہے, تو میں نے ساری باتیں کیوں کی کہ یہ جو فضیلت کے معیار ہیں اس میں سے ایک ہے تقویٰ. تقویٰ, اس سے کہیں مسکنسیپشن نہ ہو جائے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس ہر وقت روزے میں رہو, ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ نہ نہ, آپ کے لیے تقویٰ یہ ہے کہ آپ جائیں گے, محنت کریں گے, رزق حلال کمائیں گے, گھر والوں کے لیے رزق حلال لے کر آئیں گے. اس سے بڑھ کے کوئی تقویٰ نہیں. تو 4 فضیلت کے معیار ہو گئے, علم, تقویٰ, ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ. اپنے مال سے جہاد, اپنے نفس سے جہاد. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی روایت سن لیں, مصائب پہ جا رہا ہوں. دارمیہ نام کی خاتون ہے, وہ مولا علی کی بڑی محب. یہ میری مائیں بہنیں اللہ جانے کہاں کہاں آواز جا رہی ہے, اور اپنے گھروں سے باہر نکل کر خود فرش اعضا بچھا کر فٹ پاتھوں پر اور واقعاً سڑکوں پر مجالس امام حسین السلام کو سماعت فرما رہی ہیں. تو سلام ہے آپ پر اور ان پر ماشاءاللہ. تو میں ان کے لیے واقع, ایک خاتون ہے اور وہ مولا علیہ السلام سے ایسے محبت کرتی تھیں کہ صفین میں ایک طرف کھڑے ہو کر علی کی شان میں مسلسل اشعار پڑھتی رہتی تھی 2 مہینے تک. 2 مہینے صفین کی جنگ چلی, تو 2 مہینے تک مولا علیہ السلام کے لیے وہ اشعار پڑھتی رہتی تھی. مولا علی کی شہادت ہو گئی. ایک موقع پر وہ حج پہ تشریف لے گئی وہ خاتون, تو پتہ چلا کہ حاکم شام بھی وہاں حج پر آیا ہوا ہے. حاکم شام نے خواہش کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں اس خاتون سے جو علی کی شان میں اشعار پڑھتی تھی. دیکھو اس خاتون نے خواہش نہیں کی, اس نے خواہش کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. ہاں 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی, ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا, اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. تو وہ ملنے کے لیے آیا کسے, دارمیہ سے. کہ تم علی کی بڑی محب ہو اور علی کے لیے اشعار پڑھتی رہی ہو, تو کچھ علی کے بارے میں بتاؤ. عجب جواب دیا اس نے, کہ ایک زمانہ کم ہے اور علی کے فضائل زیادہ ہیں, اس لیے میں کیا کہوں تجھے علی کے بارے میں. کہ اچھا کچھ تو بتاؤ, ایک بات بتاؤ. چلو اب دیکھو حاکم شام, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ مولا علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ یہ نہیں سمجھنا, ورنہ تو حجت ہی تمام نہ ہوئی. جانتے ہیں کہ علی کون ہے. ایک شخص آیا تھا حاکم شام کا تحفہ لے کر, تو اس نے کہا تھا یہ تحفہ اسے ملے گا جو علی کی شان میں سب سے اچھا شعر کہے. حاکم شام, اس کے ساتھ یزید بیٹھا ہوا تھا اور عمرو ابن عاص. تو حاکم شام نے کہا سب سے پہلے خیر الورا من بعد احمد حیدر الناس ارض والوسیع سماؤن. دیکھو انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. حاکم شام کہہ رہے الناس ارض والوسیع سماؤن, انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے, مصطفیٰ کے وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے. تو پھر یزید کی باری آئی. یزید نے کہا یعنی دشمنان علی کے درمیان علی کی فضیلت کا مشاعرہ ہو رہا ہے یہ. تو یزید کی باری, یزید نے کہا علی ان کا ملیحتن, علی کی مثال ایسی کہ جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں. اب اس نے مولا علی کی فضیلت میں بھی یہ مضمون باندھ دیا, تو کیا کیا جائے. 2 بیویاں ہوں تو آپس میں ایک دوسرے سے حسد رہے گا ہمیشہ, لیکن علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو, فضیلت علی کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جب یہ حاکم شام اور یزید نے یہ شعر پڑھا تو عمرو ابن عاص دیکھ رہا تھا, دونوں کو مسکرا کر کہتا ہے ھذا الذی شہد العدو بفضلہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء. علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو اب حاکم شام نے کیا کہا کہ کوئی ایک تو فضیلت بتاؤ علی کی.
تو دارمیہ دیکھو کہہ کس کو رہی ہیں کہ علی کی فضیلت کے لیے یہی تیرے سامنے بہت ہے کہ میں نے علی کو خلافت سے پہلے بھی دیکھا تھا اور خلافت کے بعد بھی دیکھا تھا، لیکن علی کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، جیسے خلافت سے پہلے تھے وہی خلافت کے بعد تھے۔ دیکھیں کہہ رہی کس کو؟ حاکم شام کو سنا رہی ہے۔ مولا علی کی شہادت کے بعد مولا علی کی ایک کنیز تھی، ان سے پوچھا گیا کہ علی کے بارے میں بیان کرو، کم مختصر بیان کروں یا تفصیل کے ساتھ؟ کم مختصر ہی بیان کر دو۔ کہ دیکھو میں نے کبھی، دیکھو یہ علی کر سکتے تھے لیکن اس نے جو کہا وہ کہا کہ میں نے کبھی دن میں علی کے لیے کھانا نہیں لگایا، رات میں کبھی علی کے لیے بستر نہیں لگایا۔ کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ علی رجب اور شعبان اور رمضان میں کن مہینوں میں، ان 3 مہینوں میں سے عبادت کے مہینے کس میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم رجب اور شعبان اور رمضان کی بات کرتے ہو، میں نے تو علی کے رمضان اور شوال میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ یہ ہے علی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا جب یہ دارمیہ سے اس کی بات ہو گئی نا تو حاکم شام نے کہا کہ میں تجھے 100 سرخ اونٹ دیتا ہوں، سرخ بالوں والے اونٹ جس کی قیمت سب سے زیادہ تھی، کہ یہ لے جا میری طرف سے تحفہ۔ دیکھ اگر اب آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ بھائی اس نے کیوں لے لیا حاکم شام سے، تو کیوں نہ لیتی؟ حقی علی کا ہے، وہ تو غص اس کے پاس ہے، حق تو ہے ہی علی کا۔ دیکھو یہ پوری زمین ہے نا سیدہ کے مہر میں، سنا چکا ہوں آپ کو، ہاں یہ پوری، تو اس نے کہا یہ سرخ 100 اونٹ لے جاؤ۔ جب وہ اونٹ لے لیے تو حاکم شام نے تنزن پوچھا علی ہوتے تو دیتے، کیا علی دیتے تمہیں یہ؟ کہ علی تو بالکل نہیں دیتے۔ جب اس نے کہا تھا نا کہ میں کوئی تحفہ دوں تو لے لے گی، تو اس نے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ تو کوئی بھی تحفہ دے دے، اتنا یاد رکھ رہا تو ہے، علی علی ہے۔ کالی ہوتے تو دیتے تحفہ، کہ بالکل نہ دیتے؟ کہ پھر میں تو بہتر ہو گیا نا علی سے۔ کیا جب جواب دیا کہ علی اس لیے تحفہ نہ دیتے کہ علی کا بیت المال لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا، غریبوں کی۔ سبحان اللہ، مل کے صلوات دے دو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ سبحان اللہ۔ دیکھو وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا، اور کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا، اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں۔ خستہ ہو گئے؟ مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، دیوار میں کعبے کی مگر در، اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام۔ اب اگر آپ تک یہ جملہ نہیں پہنچا تو میں سمجھا تو نہیں سکتا کہ کس واقعے میں یہ پیش آیا۔ مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام۔ کچھ لوگ پہنچ جائیں گے تو میں آگے بڑھاؤں گا بات کو۔ رسول اللہ کو بھی تسلی دینا پڑی تھی۔ دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا، مل جائیں گے، اللہ اکبر، وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا، اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، اور سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا، سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا۔ بہت آخری منزل پر آ گیا۔ سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا، اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی، مل جائیں گے بت توڑنے والے کچھ اب بھی، قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، مل کے کہہ دینا یو علی۔ تو فخر کرو، ناز کرو اپنے آپ پر کہ علی کے مقتدی ہیں، وہ علی کے جن کی بیٹی ہے زینب اور جن کے بیٹے ہیں اون و محمد۔ علی کے نواسوں کا ذکر ہے تو یقیناً نانا کو بھی پرسہ دینا ہے، دادا جعفر طیار کو بھی پرسہ دینا ہے،
بابا عبداللہ ابن جعفر طیار کو بھی پرسہ دینا ہے اور ان دونوں بچوں کی ماں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو بھی پرسہ دینا ہے. بڑی تعداد میں موجود ہیں, جتنے اس وقت سامنے ہیں اسے بہت زیادہ وہ ہیں کہ جو سامنے نہیں ہیں اور باہر تشریف فرمائیں. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے, آج تو میں نے تابوت کی زیارت کی شروع میں, اور واقعاً تابوت جس خلوص کے ساتھ سجائے گئے ہیں انہیں دیکھ کر ہی ایک رقت سی طاری ہو رہی ہے. سلام بی بی زینب پر. میں ایک روایت پڑھتا ہوں بی بی زینب کے مصائب کی تاکہ اندازہ ہو سکے اس بی بی کو ام المصائب کیوں کہا جاتا ہے. جب بی بی زینب 5 برس کی تھی نا تو بی بی فاطمہ کی شہادت ہو گئی, بن ماں کے ہو گئی. جب سیدہ کا آخری وقت تھا تو اپنی ان 5 برس کی بیٹی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے بیٹی, اس حجرے میں ایک صندوق ہے, اس صندوق کو لے آئیے گا. صندوق جب بی بی زینب لے کر آئی تو ماں نے وہ صندوق کھولا اور ایک کفن نکالا. کون سی ماں ہوگی جو اپنی بیٹی کو خود اپنا کفن دکھلائے؟ کہ بیٹی یہ آپ کی والدہ کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے. اس کے ساتھ ایک کافور نکالا, وہ کافور بھی جنت سے آیا ہے. کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا کو یہ دے دینا تاکہ وہ کفن مجھے دے دیں. اس کے بعد ایک اور کفن نکالا. کہ بیٹی یہ آپ کے بابا کا کفن ہے, یہ بھی جنت سے آیا ہے. کیوں بی بی زینب کو سارے کفن دے رہی تھی بی بی؟ اس لیے کہ بی بی زینب وہ ہیں جنہیں پنجتن میں سے ہر ایک کی شہادت کو دیکھنا ہے. پھر ایک اور کفن نکالا کہ یہ تیرے بھیا حسن کا کفن ہے, جب حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گریں, حسن کی شہادت ہو جائے تو یہ کفن حسن کو دے دینا. یہ کہہ کر بی بی فاطمہ خاموش ہو گئے. دیکھیں جملہ گریے کے لیے کافی تھا, اگر آپ تک میں پہنچا پاتا. ظاہر ہے آپ بھی خستگی محسوس کر رہے ہیں. ایک مرتبہ بی بی زینب کا دل تڑپ اٹھا, شریکت الحسین ہے نا. کہا اماں آپ کے لیے بھی کفن جنت سے آیا ہے, بابا علی کے لیے بھی کفن جنت سے آیا ہے, بھیا حسن مجتبیٰ کے لیے کفن جنت سے آیا ہے, میرے بھائی حسین کی کیا خطا ہے اماں؟ حسین کا کفن کیا جنت سے نہیں آیا؟ اللہ اکبر. کہ بیٹی حسین کو کفن نصیب نہ ہو سکے گا. حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے بیابان میں. تو ام المصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہ, جن ماں کا ذکر ہے نا وہ بی بی زینب ہیں. ان کے 2 بچے ہیں اون و محمد. آپ گریے کے لیے تشریف لائیں. ایک روایت اور سن لو, شام غریبہ کی ہے, میں نے ایک اتھنٹک عالم سے سنی ہے, لہٰذا میں آپ تک جن پر میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں ان سے میں نے سنی ہے, اس لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. شام غریبہ ہر بی بی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی سوائے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ علی کی بیٹی کی چادر کو ایسے چھین سکے اور کھینچ سکے. اللہ اکبر. وجود کانپ جائے ایسے جملوں کو کہتے ہوئے. یہاں تک کہ خولی آگے بڑھا اور اس نے چادر زینب کو چھیننا چاہا, نیزے کے ذریعے سے چادر زینب کو چھیننا چاہا. بی بی زینب نے چادر کو ایک طرف سے تھام لیا. خولی کہتا ہے کہ میں چادر کھینچ کھینچ کر تھک گیا, میں نہ لے سکا بی بی سے چادر, کیونکہ زینب تنہا ضرور تھی لیکن عباس کی بہن تھی زینب. کہتا جب میں نے بہت کوشش کی میں چادر نہ لے سکا, مجھے معاف فرمائیے گا. کہ میں نے کربلا کی زمین پر دیکھا تو مجھے ایک پتھر نظر آیا. اگلا جملہ میں نے زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ میری جرت نہیں ہو پاتی. بس کچھ ایسا ہوا کہ بی بی کی پیشانی سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا. چادر چھوٹ گئی, کھلی چادر لے کر چلا گیا. شہزادی نے خوراک کا رخ کیا, کہا ابا زینب پتھر کھاتی رہی, ابا چادر چھن گئی ابا. یہ میری وہ مظلومہ بی بی ہے. بی بی آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں, آپ پر سلام ہو بی بی. اون و محمد مدینہ سے جب بی بی چلی تھی نا اس وقت ساتھ میں نہیں تھے,
لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے مقام تنعیم پر مولا حسین کا قافلہ رکا ہوا تھا کہ مولا نے دیکھا کہ ایک ہستی تشریف لا رہی ہے آہستہ 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 آہستہ. وہ عبداللہ ابن جعفر طیار تھے, اپنے 2 چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے. آ کر کہتے ہیں کہ آقا حسین کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ کلام کر لوں؟ کہ وہ آپ کی زوجہ ہے اور صاحب اختیار ہے, جائیے خیمے میں تشریف لے جائیے. عبداللہ ابن جعفر طیار آئے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس. ابھی پہلا ہی فقرہ کہا تھا, ابھی پہلا ہی فقرہ سلام کے طور پر کہا تھا کہ بی بی نے کہا کہ عبداللہ, چونکہ مدینہ سے آئے تھے نا وہ خاص, کہا عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہوں تو زوجہ پر شوہر کی اطاعت فرض ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, لیکن آپ مجھے واپس لے جائیں گے تو میں واپس تو چلوں گی, حسین کے بغیر زینب زندہ تو نہیں جا سکے گی, زینب کا لاشا ہی یہاں سے جا سکتا ہے, حسین سے جدا ہو کر زینب مر جائے گی. کبھی بھی نہیں, میں آپ کو واپس لینے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں, میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا بھی. آپ سیدہ کائنات کی بیٹی ہیں, آپ علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں. میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں. آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ جب بھی سفر پر جاؤ تو صدقہ دے دیا کرو. میرے آقا حسین پر بڑا مشکل سفر ہے, میں آن محمد کو صدقے کے طور پر لے کر آیا ہوں. اگر آقا پر کوئی مشکل وقت پڑ جائے تو ایک کو اپنی جانب سے حسین پر صدقہ کر دینا, ایک کو میری جانب سے حسین پر صدقہ. آن محمد سامان صدقہ بن کر آئے ہیں کربلا میں. بار بار آ کے کہتے ہیں کہ مامو جان کیا ہمیں مرنے کی اجازت ہے؟ دیکھو مامو اور بھانجے کا بڑا پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے. بھانجا بہت کچھ شاید اپنے باپ سے بھی جو نہ مان سکے بچہ, وہ اپنے ماموں سے طلب کر لیتا, لیکن یہ بھانجے وہ تھے کہ جو اپنے ماموں سے موت مانگ رہے تھے, ہمیں مرنے کی اجازت دیں. بار بار حسین کہتے ہیں تم تو میری خواہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ایک مرتبہ بی بی زینب آئیں ایک موقع پر, آ کے فرمایا کہ بھیا اب تک آپ کی بہن نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے, میں ایک شے مانگ رہی ہوں, میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے. 7 اور 8 برس کے بچے عزیزوں, 3 دن کے بھوکے بھی ہیں, 3 دن کے پیاسے بھی ہیں. کتنے بچے 7 اور 8 برس کے, لیکن ہے بنی ہاشم کے شیر. ایک کو عباس نے اٹھایا سواری پہ بٹھایا, ایک کو حسین نے اٹھایا سواری پہ بٹھایا, دونوں شیر چلے. بی بی نے سمجھایا تھا کہ دیکھو مرتے مر جانا لیکن فرات کے قریب نہیں جانا. حسین کی سکینہ پیاسی ہے, حسین کا علی اصغر پیاسا ہے. سبحان اللہ, مصائب پر آپ گریہ فرما رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. امام رضا نے فرمایا جو حسین کے مصائب پر اتنا روجا ہے کہ آنسو بہتے ہوئے رخسار تک. غفر اللہ کل ذنب البتہ, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. صغیرن کا نام کبیرن, چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. قلیلن کا نام کثیرن, چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو. عزیزوں اب تو شبیں گزرتی جا رہی ہے, شب 7 محرم آ گئی, عاشور سے قریب ہو رہے. اے پروردگار حسین پر گریے کا حق نہ ادا ہو سکا. بچے مقتل میں پہنچے, بے پناہ جنگ کی, لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے ہیں. عمر ساتھ نے کہا یہ ہاشمی شیر ہے, حیدر کرار کے نواسے ہیں, جعفر طیار کی پوتے ہیں. ہاں, بی بی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنا تعارف یہ کروانا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں, نہ حسین کے غلام ہیں یہ کہنا. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, ارے فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. ایک منزل وہ آئی کہ انہیں گھیر کر مارو, 7 اور 8 برس کے بچے ہیں, اللہ جانے کون کون سے وار ہوئے. میر انیس نے مرثیے میں لکھا ہے کہ بچوں کے ابرو کٹ چکے تھے, لب کٹ چکے تھے. سینہ دونوں بچے زمین کربلا پر گرے, ایک طرف سے عباس بڑھے, ایک طرف سے حسین بڑھے. ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا, ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا. جب خیموں میں لاشیں پہنچے, جب بھی بنی ہاشم کا لاشا کوئی پہلے پہنچتا آتا تھا تو سب سے پہلے بی بی زینب سلام اللہ علیہا آتی تھی, لیکن اب ان کی ماں ہے جو نظر نہیں آتی.
حسین نے آگے بڑھ کے کہا کہ بہن دیکھ تو لیجئے کہ آپ کے بچے کیسے قربان ہوئے. بس آگے بڑھی. آپ جانتے ہیں مصائب کو تو میں بدل نہیں سکتا. بی بی زینب نے ایک ہاتھ اون کے لاشے پر رکھا, ایک محمد کے لاشے پر, اپنے سر کو کربلا کی زمین پر رکھا. کہ پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول فرما لی. اس کے بعد تاریخ میں نہیں ملتا. ایک روایت اور ملتی ہے درمیان میں کہ جب اون و محمد کو لایا گیا نا تو ابھی ایک بھائی میں رحمت باقی تھی, بڑے بھائی میں. کہا اماں آپ ماموں سے پوچھ لیجئے گا, ہم فرات کے نزدیک نہیں گئے اماں, ہم نے پانی نہیں پیا. بچے ماں سے خدا حافظ کہہ کے رخصت ہو گئے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, اون محمد کا صدقہ, بی بی زینب کے دلاروں کا صدقہ. ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے شہزادی زینب کے بچوں کے نام پر. اے بی بی ہماری جانیں قربان ہو میری. آخر جملے پر آ گیا. اس کے بعد بی بی نے ہمیشہ یا عباس کہا یا حسین کہا, اور محمد کا ماتم نہیں کیا. دیکھو یہ سر تو نوکے نیزہ پر بھی بلند تھے, لیکن حسین کا سر دیکھ کے گریہ کیا, عباس کا سر دیکھ. کیا دل ہوگا ماں کا جو اپنے بچوں کو نہ روئے. اللہ اکبر. ابو الفضل عباس. یہاں تک کہ زندان شام میں جب رہائی ملی تو 2 سر ایسے تھے جو رکھے ہوئے تھے ایک طرف, جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا. ہے میرے ساتھ گریے کے لیے. شام کی عورتیں جب دیکھتی تھی نا, ہر ماں کی گود میں کوئی نہ کوئی سر ہے. ہر ماں اپنے بچے پر رو رہی ہے. ام فروہ قاسم پر رو رہی ہیں, ام لیلہ اکبر پر رو رہی ہیں, بی بی ام کلثوم ابو الفضل عباس پر رو رہی ہیں. تو بی بی زینب کی آغوش میں ایک سر تھا, حسین کا سر تھا. روتی جاتی تھی ہائے میرے ماں جائے حسین. لیکن 2 سر ایک طرف رکھے تھے, انہیں کوئی گود میں لینے والا نہیں تھا. تو عورتیں ایک دوسرے سے کہتی تھی لگتا ہے ان کی ماں جلے ہوئے خیموں میں مر گئی ہے جل کے, ان کی کوئی ماں زندہ نہیں ہے. بی بی زینب نے تڑپ کر کہا میں ان کی دکھیاری ماں اپنے حسین پر ابھی تو بس کلیجہ پھٹوائے تابوت آنے والے. بی بی زینب اربعین پر کربلا گئی, تب بھی رک جانا ایک لمحے کے لیے رک جانا. اربعین پر کربلا گئی, حسین کا ماتم کیا, لیکن جب مدینے واپس پہنچی اولا محمد کے حجرے نظر آئے. کہا رے میرے شیرا میں تم پر قربان, تمہارا فرش ازالہ یا حسین